یہ جو آئینی ترامیم ہے ان میں غیر آئینی کیا ہے؟ جو کچھ آئینی ترمیم میں ہوا ہے یہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان تو اصولی سیاست کر رہے ہیں نا. نہیں یہ اصولی سیاست یہ نہیں ہوتی. مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اس کو کالے آپ سانپ بصیرت کے کہہ لیں, اس کو دانت آپ بھی توڑ دیے اور میں نے زہر بھی نکال دیا کالے سانپ کا. آزاد عدلیہ کے دانت نکال دیے. تو یہ اب آپ ان ترامیم کے خلاف کیا کریں گے؟ پاکستان کے عوام کو ایک پارٹی چاہیے جو ان کی امنگوں کی ترجمان اور وہ جماعت اسلامی ہوگی. ہے. لیکن لوگ جماعت کہتے ہیں اسلامی سے شکایت بھی ہے, خود جب جاتی ہے تو سڑکوں کے اوپر آ جاتی ہے, پھر علی امین گنڈا پور کی طرح واپس چلی جاتی ہے. لیڈر ادھر ادھر ہوتا ہے, پارٹی آپس میں تقسیم ہو جاتی ہے. جب اہم موقع آتا ہے پارٹی کے بندے بک جاتے آئی ہیں. پی پیز کا ایک بہت بڑا ایشو ایشو تھا, کس نے اٹھایا؟ پھر بجلی کے یونٹ میں کمی بھی ہوگی. 2.5 مہینے ہو گئے, کتنی کمی یہ جس نے معاہدہ توڑا اس سے پوچھیں آپ. توڑ دیا معاہدہ انہوں نے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور آپ کے خیال میں کیسا رہا؟ انہوں نے پولرائز سچویشن میں عدلیہ کو بھی پولرائز کر دیا. مایوسی ہوئی آپ کو؟ ایک چیف جسٹس آف پاکستان سے توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پارٹی بازی کرے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ غلط ہے. پارلیمنٹ, عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ آئین کی حدود میں رہیں تو تکلیف دے تو ہوتا ہے وقتی. اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کمیشن پہ نظر انداز ہو کے اپنی پسند کے لوگوں کو جتوایا ہے. تو وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں کر سکی؟ اسی لیے کہ ہم ڈیل نہیں کرتے. پی ٹی آئی کو سیکھنا چاہیے, ٹھیک. اور لیکن نون کو بھی سیکھنا چاہیے کہ زیادہ دن چلنے والی کہانی ہے نہیں. جو آج خوش ہو رہے ہوتے ہیں کل وہ رو رہے ہوتے ہیں. مدت پوری کر لیں گے یہ حرکتیں تو نہیں ہیں. عمران خان کا سیاسی مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں ان کو اب جیل سے باہر آنا چاہیے؟ توفیق سے آنا چاہیے. السلام علیکم, میں ہوں پارس جہاں زیب اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. شکریہ. اور امیر جماعت اسلامی بننے کے بعد آج آپ کے ساتھ پہلی دفعہ پروگرام ہو رہا ہے. جی ہاں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت عرصے کے بعد ایک بڑا متحرک رہنما ملا ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ جماعت میں گفتار اور کردار دونوں کے ہی غازی موجود ہیں, لیکن سیاسی بصیرت رکھنے والے کم ہیں. تو اب آئندہ کچھ سالوں میں آپ جماعت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اچھا, پہلے تو میں بتاؤں کہ جماعت اسلامی میں الحمدللہ ہمارے جو پچھلے امیر بھی سراج الحق صاحب ایکٹیو آدمی تھے, اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی جو کاوشیں, کوششیں اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے, اور ایمانداری, دیانتداری, محنت, لگن, الحمدللہ اسی وجہ سے تو جماعت متحرک تھے, لیکن وہ ایگریسو نہیں تھے. ایگریسو بھی ہونا چاہیے نا. ایگریسو کا آپ لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ میں بھی کسی کو پتھر تو نہیں مارتا. نہیں, گفتار اور کردار کا تو میں نے دیکھے پہلے ہی مان لیا خود ہی. نہیں الحمدللہ. اب جماعت اسلامی تو انشاءاللہ پیش رفت کرے گی, کر رہی ہے. اور اس وقت ملک میں جو سچویشن موجود ہے, یعنی جہاں تک جماعت اسلامی کی باقی سرگرمیوں کا تعلق ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے. خدمت کا کام ہم کر رہے ہیں, تعلیم و تربیت کا کام ہم کر رہے ہیں, ریلیف کے لیے کتنی ایکٹیویٹیز ہیں, کتنے ڈائمینشنز ہیں جس میں ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. پھر انٹرنیشنلی فلسطین, کشمیر, اس پر ہمارا جو کام ہے وہ سب کو معلوم ہے. آن گراؤنڈ بھی آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ غزہ میں کام کر رہی ہے نا. بالکل الحمدللہ. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ, لیکن پاکستان میں چونکہ سیاست, اور سیاست میں بھی انتخابی عمل, بالکل سیاست میں تو ہم ان ہیں, ٹھیک ہے نا, اور لوگوں کی جتنی ایشوز ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. انتخابات میں تو فارم 47 ہوتا ہے. انتخابات میں تو جاگیرداری ہوتی ہے, وڈیرہ شاہی ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, طاقت کا استعمال ہوتا ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو وہاں پر تھوڑا سا مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے سیاسی بصیرت جو ہے وہ پتہ ہے نا کتنی اہم ہے. آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی اور سینٹ کی 13 نشستوں کے ساتھ انہوں نے پورے نظام کو اپنے گھر پہ لائن حاضر کیا ہوا تھا, اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی مولانا صاحب ان کو سپورٹ کریں, ان کا ساتھ دیں, اور ایسے میں مولانا صاحب نے اپنی بھی کچھ باتیں جو ہے وہ منوا لی ہیں. جماعت اسلامی اس طرز کی سیاست کیوں نہیں کر سکی؟ میں مولانا کی سیاست پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو کچھ آئینی ترمیم میں ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا. وہ پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوا, پاکستان کے آئین کے لیے اچھا نہیں ہوا. اور بہت ہی میں سینئر ہمارے بزرگ ہیں وہ, اور ظاہر ایک مذہبی جماعت کے رہنما ہیں, میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اصولی سیاست کر رہے ہیں نا. نہیں, یہ اصولی سیاست یہ نہیں ہوتی. اصولی سیاست تو یہ ہوتی کہ یہ کہتے کہ ترمیم ابھی چھوڑو, اور جو سینیارٹی کی بنیاد پر ایک اچھا کام ہو گیا ہے پاکستان میں اس کو کنٹینیو کرو, اور اس وقت یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جانے دو. بعد میں ہم بیٹھ کر تمام چیزوں کو دیکھیں گے کہ عدالتی نظام میں اصلاحات کیا ہو سکتی ہیں. اس پوری آئینی ترمیم کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو انصاف ملنے کے راستے کون سے ہموار ہوئے ہیں. اس میں صرف حکومت نے اپنا قبضہ جمانے کے لیے اور عدلیہ کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنے کے لیے جو کچھ کیا ہے, اس میں جو بھی حصے دار بنا ہے تاریخ نے دیکھ لیا ہے. مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں نے کالے سانپ کے دانت بھی توڑ دیے اور میں نے زہر بھی نکال دیا کالے سانپ کا. انہوں نے زہریلے ناک کے دانت نہیں نکالے, بلکہ آزاد عدلیہ کے دانت نکال دیے. اصل میں بات تو یہ ہے نا, بے دانت کی عدلیہ کر کے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملک میں انصاف قائم ہوگا؟ تو بہرحال ان کے پاس جواز ہوں گے موجود کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو وہ یہ کر دیتے. تو آج کل تو ہر کوئی ان کی سیاست کا گرویدہ بنا ہوا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, وہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, سنی اتحاد کونسل ہو, مجلس وحدت المسلمین ہو. آپ دیکھیں نا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کیا شاندار ان کو خراج تحسین پیش. میں یہ جانتا ہوں, میں کسی کی سیاست کی بات نہیں کرتا,
ہر ایک کو حق حاصل ہے اپنی پارٹی اور اپنے موقف کو رکھنے کا. میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی آئین جو 1973 میں بہت مشکل سے بنا تھا اور اس کی ایک اسپرٹ ہے, اس کی ایک روح ہے, وہ روح تباہ ہو گئی. اور بڑے پروسیس کے بعد یہ ہوا تھا کہ سینیورٹی پہ جج بننے لگے تھے. ٹھیک. تو اس عمل کو جو سبوتاج کیا گیا ہے تو تاریخ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے. حافظ نعیم الرحمان صاحب, اس میں غیر آئینی کیا ہے ان ترامیم میں, ذرا وہ بتائیے, وہ آپ سے پہلی سمجھنا بات تو یہ ہے مجھے, آپ پہلی چیز تو یہ بتائیے کہ یہ پارلیمنٹ, اس پارلیمنٹ کی کوئی ساکھ ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے, دیکھیں ہر انتخاب یہاں کس پارلیمنٹ کی ساکھ تھی؟ پچھلی کی تھی ویسے ساکھ؟ میں عرض کرتا ہوں, پچھلی دفعہ بھی RTS کا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی پرابلم تھی, لیکن بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتا تھا نا. اس دفعہ تو یہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب جیسے صاحب کو لاہور شہر سے 70,000 اضافی ووٹ ڈال کر فارم 47 پہ جتوایا گیا. ثابت نہیں ہوا نا, لیکن ثابت ابھی لے آئے فارم 45. نہیں وہ ٹھیک ہے, الزامات اپنی جگہ. الزامات کیا مطلب, بنائے نا کمیشن. وہ کمیشن تو نہیں بنائیں گے, انہوں نے کہہ دیا. تو جب کمیشن نہیں بنائیں گے اس کا مطلب 70,000 سے زیادہ ہی پڑے ہوں گے, کم نہیں, جو لکھ دیے گئے ہوں گے. یہ اندازہ ہے, اندازہ نہیں ہے, یقین ہے. آپ نے دیکھا نہیں تھا ٹی وی میں رات تک کیا چل رہا تھا, اور پھر 1 گھنٹے کے اندر رات کیسی کو جو تبدیلی بتی آ بن کر گئی. کے سوئے تھے, صبح جب اٹھے تو وہ جیتے ہوئے تھے. بس یہ کام تو ماشاءاللہ. اور 2013 میں بھی یہی ہوا تھا کہ پہلے ہی اعلان ہو گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم بن گئے. تو یہ جو سب کچھ پاکستان میں ہوتا ہے, اور کبھی RTS بیٹھ جاتا ہے اور کبھی فارم 47 کے اوپر بنا دیتے ہیں. اس پارلیمنٹ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تقریباً آدھی سے زیادہ جو سیٹیں ہیں نا, وہ اس وقت لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. دیکھا جائے اگر ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے فارم 45 کی بنیاد پر, جس کا مطالبہ اب PTI بھی نہیں کر رہی, جس کو کرنا چاہیے سب سے زیادہ. اور اس فارم 45 کی کیا وجہ, میں کیوں کہتا ہوں بار بار, میں اس لیے کہتا ہوں کہ فارم 45 وہ ڈاکومنٹ ہے جس میں صرف پریزائڈنگ افسر کا دستخط نہیں ہے, انگوٹھا نہیں ہے, بلکہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط اور انگوٹھے بھی لگے ہوئے ہیں. تو آپ جب ایک قومی اسمبلی کی سیٹ پر فارم 45 لیتے ہیں تو تقریباً 250-300 کے قریب ہوتے ہیں. 300 پولنگ ایجنٹس نہیں ہے وہ, بلکہ ایک فارم 45 کے اوپر 4 یا 5 یا 6 یا 7 پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں. ٹھیک ہے, ایک پریزائڈنگ افسر کا دستخط ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ بڑی انٹرسٹڈ ہوں آپ سے بات کرنے میں, لیکن ابھی تک آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے ان میں غیر آئینی کیا ہے. چونکہ دیکھیں اس میں کہاں سے جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے وہ متاثر ہوا ہے, بنیادی شکیں کہاں متاثر ہوئی ہیں, پاور آف ٹرائیکاٹمی ہے وہ بھی برقرار رہی ہے, پھر سپریم کورٹ میں سے ہی آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل پائے گا, اس کا قیام آئے گا, پھر جو اسلامی شکیں ہیں ان کو بھی نہیں چھیڑا گیا ہے, بلکہ ایون کہ سود کے خاتمے کی شک شامل کی ہے. غیر آئینی کیا ہے حافظ صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے, غیر آئینی کا مسئلہ نہیں ہے. جو اختیار سینیورٹی کی بنیاد پر ایک تسلسل تھا, اس کو لے کر آپ نے پارلیمانی کمیٹی کو دے دیا, پھر پرائم منسٹر کے پاس جائے گا اور پرائم منسٹر صدر کو بھیجے گا. اور اس میں بھی ایک جو حلقے ہیں جو ہمارے قانون دان وہ کہتے ہیں کہ کمیٹی کی سفارش پر بعینی عمل کرنا کا پابند ہے کہ نہیں ہے وزیر اعظم, یہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوگا پھر کہ کمیٹی کی ایک رائے آ بھی جائے گی, تب بھی وزیر اعظم اگر دوسری سفارش کرے تو پھر وہی اسی سپریم کورٹ میں جائے گا جس میں ججز لائن لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ تو آتا ہے کہ میں آتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ اچھا خاصا ایک سلسلہ موجود ہے, آپ اس کو اچھا اس کی انٹینشن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ پرنسپل دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ اچھا مجھے دنیا کو بھائی پاکستان میں ہوتا ہے نا, آپ پاکستان کو پاکستان کے آئین کے ساتھ دیکھیے. تو یہاں پر بھی تو سیاست ہی ہو رہی ہے نا چیمبرز کی. یہاں پر اس پوائنٹ آف ٹائم میں جو رات کے 1 بجے کام شروع ہوا, 11 بجے شروع ہوا اور اس کے بعد جو ہے فجر تک چلا ہے, ایسی کیا جلدی تھی اس آئین کو, ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ پارلیمنٹ کو اس طرح سے لایا گیا تھا اور بندوں کا انتظام بھی پورا تھا. اگر پی ٹی آئی کے توڑ کوششیں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے اتفاق رائے پیدا کرنے ہے نا, کتنا زبردست اتفاق رائے تھا. اتفاق رائے پچھلے 1 مہینے سے ان کے پارلیمنٹیرینز گھر نہیں جا رہے تھے, وہ آف دا ریکارڈ چیخو پکار کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں باندھ کے رکھا ہوا ہے, ایسا کیا ہے. تو یہ آپ خود سمجھ لیں نا اس میں کہ اگر اتنی آئین کا مروڑ تھا کسی کو اور جمہوریت کی بالادستی کی بات تھی تو یہ سب ہو کیا رہا تھا ڈرامہ. یہ کام 1 مہینے بعد بھی تو سکون سے ہو سکتا, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس بات کی ضرورت تھی؟ اس بات کی ضرورت تھی حکومت کو, ان کو اپنا وہ جج چاہیے جس کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھیں, اور وہ جج چاہیے کہ جو سینیورٹی پہ نہ آئے, ان کی مرضی سے آئے. وہ جج چاہیے جس سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں. صرف یہ انٹینشن ہے اور کچھ بھی نہیں. لیکن اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کی ڈومین میں حد سے زیادہ مداخلت کر رہی تھی. یہ شکایات تھی نا کہ پہلے وزیر اعظم کو گھر بھیجتے تھے, اب آئین بھی لکھنا شروع کر دیا تھا. نہیں, اگر عدالت کا کوئی جج غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہیں پر جائیں گے نا. تو ایک جج غلط کر رہا ہے تو ابھی آپ نے دیکھا تھا ایک فیصلہ ایسا ہوا تھا نا کہ جس میں حکومت نے سر توڑ کوشش کر لی, لیکن 8 کی اکثریت سے حکومت کی مرضی کے خلاف فیصلہ ہو گیا. یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ابھی ان کا یہ والا ڈنک نکالو. یہ جو زہریلا ناگ ہے نا وہ عوام
کی ترجمانی کرتے ہوئے یا آئین کی ترجمانی کرتے ہوئے کوئی فیصلہ نہ ہو, ہماری مرضی کا فیصلہ ہو. 63A کا جو پہلا فیصلہ تھا آپ سمجھتے ہیں وہ درست تھا, اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ بھی درست تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, کہاں سے فیصلے غلط ہونا شروع ہوئے, تاریخ تو بہت بڑی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں یہ بحران پیدا ہوا ہے وہ رجیم چینج کے وقت پیدا ہوا. اچھا بھلا چل رہا تھا, اگر آپ کو حکومت سے اختلاف تھا, اور ہمیں بھی تھا, بہت ساری چیزوں پہ تھا, لیکن حکومت کو وقت پورا کرنے دیتے. غیر آئینی کیا ہوا اس میں؟ ہاں یہی تو بات ہوتی ہے کہ آئین غیر آئینی کچھ نہیں ہوتا. سندھ ہاؤس میں لوگوں کی خرید و فروخت کریں, کوئی غیر آئینی نہیں ہے. بریف کیس کے ذریعے سے انسانوں کو خریدو, کوئی غیر آئینی نہیں ہے. اس دفعہ تو کچھ ایسا نہیں ہوا, چونکہ 63A کا اس فیصلہ دفعہ آ گیا ضرورت نہیں پڑی نا, صرف 4-5 کی پڑی. تو اس سے زیادہ کی پڑتی تو انتظام وہ بھی موجود تھا. ماشاءاللہ پارٹیاں بکنے کے لیے تیار بھی تو بیٹھی ہوتی ہیں, یہ بھی تو ہے. میں کوئی ون سائیڈڈ بات تھوڑی کر رہا ہوں. یہ کون انتظام کر رہا تھا کہ نون لیگ کے بس کی بات ہے کہ وہ انتظام کرتے اس طرح کی کہ منڈیاں لگا لیتے, یہ کر لیتے, وہ کر لیتے؟ 40-45 سال کا تو کم از کم مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے. نون لیگ نے آپ کو یاد ہے منظور بھٹو صاحب کی اسمبلی ایک دن میں ادھر سے ادھر ہو گئی تھی, اور ایک ووٹ پہ وزیر اعلیٰ بنے تھے. نہیں, لیکن منڈی والے جو ہیں وہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اس طریقے سے, کہ پورا میکینزم ہے, ان سسٹم کا کا بھی میکینزم ہے دیکھیں. ڈالوں کا. ہمارے آرمی چیف صاحب ایک مرتبہ سندھ میں آئے, اور انہوں نے کہا کہ سندھ میں ایک سسٹم کام کر رہا ہے. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی تھی اس وقت, اور ہم اس سسٹم کو توڑ دیں گے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سسٹم اسلام آباد میں آ کے بٹھا دیا گیا. وہ سسٹم کام کر رہا ہے, اور جو دعوے کرتے ہیں ان کے تعاون سے کر رہا ہے, ان کی مرضی سے کر رہا ہے. یہ فارم 47 میں کس کی ضرورت تھی کہ ایک آدمی کو ووٹ ملے ہیں 2500 MQM والے کو, اور اس کو کر دیا 35,000. تو پہلے سے ہوگا نا, تو پہلے سے ہی دیا ہوا ہوگا نا ان کو. پہلے سے دیا ہو, کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ آر او کے اوپر کتنے بندے لگائے گئے تھے کہ جو ہم کہیں گے وہ لکھنا ہے. اب کیا کریں گے؟ آئینی ترمیم تو 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ سے پاس ہو گئی ہے, اب آپ ان ترمیم کے خلاف کیا کریں گے؟ نہیں, ہم بات کریں گے. دیکھیں ہم کیا کریں گے, کہ ہم پتھر ماریں گے, کہ ہم گولی چلائیں گے؟ پاکستان میں اگر جمہوریت ہے تو جمہوری طریقہ جو احتجاج کا ہو سکتا ہے احتجاج کر سکتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ ان ترمیم کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. میں نے کہا مشورہ کر رہے ہیں. اچھا, ابھی آپ کا کنفرم نہیں ہے. دیکھیں نا, میں کوئی وہ تھوڑی ہوں, قانون دان تھوڑی ہوں, تو اس کے تمام پہلو دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کی کیا بنے گی, کس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے, اس کو چیلنج ہونا چاہیے. حیت بھی تبدیل ہو گئی ہے نا, کہ یہ کون سا بینچ اس کو سنے گا اور کہاں پہ آپ ابھی تو ان کو بھی نہیں پتا نا. کل بھی منصور علی شاہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں معلوم یہ والا کیس کون سنے گا. تو یہ تو بہت ہوگا, بھی یہ تماشا پاکستان میں بہت ہوگا. جو کچھ بھی سیاسی بصیرتوں سے ہوا ہے نا, یہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. اگر کوئی وکلا تحریک چلتی ہے, جماعت اسلامی اس کا حصہ بنے گی, یا آپ جدوجہد اپنی کریں گے؟ سپورٹ کریں گے. یہ تو ہمارا فیصلہ ہے کہ جدوجہد ہماری اپنی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم ظاہر ہے وکلا ہمارے پاس آتے ہیں, ہم وکلا کے پاس جاتے ہیں. بارز کا اور جماعت اسلامی کا بڑا قریبی تعلق ہے, اور آپ کو یاد ہے وہ تو جسٹس افتخار چودھری صاحب نے زیادتی کی بعد میں, ورنہ ان کے لیے یا آئین کی بالادستی کے لیے جو تحریک تھی اس میں تو جماعت اسلامی اس کا راول دستہ تھی. تو آپ نے MMA سے یہ سیکھا کہ اب جدوجہد اپنی ہوگی, مل جائیں گے. میں نے تجربوں سے ہم سب نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اس سیکھنے کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب جماعت اسلامی اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ آئے اور اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد کرے. یہ ہماری نہیں, ہمارے پاکستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے. پاکستان کے عوام کو ایک پارٹی چاہیے جو ان کی امنگوں کی ترجمان ہو, اور وہ جماعت اسلامی ہوگی. وہ تو آلریڈی ہے. لوگ جماعت اسلامی سے شکایت بھی ہے ایک, اور وہ شکایت یہ ہے کہ جماعت اسلامی خود جب چاہتی ہے تو سڑکوں کے اوپر آ جاتی ہے, پھر علی امین گنڈا پور کی طرح واپس چلی جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو کون سی پارٹی چاہیے. اگر جنون کوئی سوچتا ہے, دیانتدار پارٹی ہو, امین ہونے چاہیے, ڈیموکریٹک ہونے چاہیے, ان کی کچھ نارمز ہوں اور ویلیوز ہوں, محب وطن ہونے چاہیے, صحیح ہے, اسلام سے محبت, پاکستان سے محبت ہونی چاہیے. الحمدللہ جماعت اسلامی اپنے پورے کنڈکٹ میں, صرف دعووں میں نہیں, کنڈکٹ میں ان تمام پیرامیٹرز پہ پوری اترتی ہے. ہر پارٹی یہی دعویٰ کرتی ہے ویسے. اب مجھے بتا دیں, پارٹی دعویٰ کرتی ہیں, ہم نے تو خون دیا ہے, بنگلہ دیش میں دیا ہے, کشمیر میں دیا ہے, افغانستان میں دیا ہے. ہم نے تو جو ہے پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کیا. سر آپ ٹھیک ہے, ایکٹیو اور مجھے بتا دیں کون سی پارٹی نے یہ کام کیا ہو, بتا دیں کوئی اور پارٹی جس نے یہ کام کیا ہو. دوسری بات, اب پاکستان کے عوام یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کسی لیڈر کی وجہ سے, لیڈر ادھر ادھر ہوتا ہے, پارٹی آپس میں تقسیم ہو جاتی ہے, پارٹی بک جاتی ہے, جب اہم موقع آتا ہے پارٹی کے بندے بک جاتے ہیں. تو اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی آنی چاہیے کہ جو بکے نہیں, جو جھکے نہیں, جس کی کریڈیبلٹی ہو. تو ان معیارات پہ بھی الحمدللہ جماعت اسلامی پوری اترتی ہے, اور اللہ کا شکر ہے آپ نے کراچی میں دیکھا تھا, ہمارے 130 تھے, ٹھیک ہے, 62 PTI کے تھے, اور JUI اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے 173 زیادتی کی تھی آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. 32 بندے غائب ہو گئے PTI کے.
بھائی 30 تھے بھی تو صحیح نا, میں تو ان کو اپریشیٹ کرتا پھر ہوں. ہم یہی پوچھتے رہے ہم آپ سے اس وقت میں بھی سوال کہ وہ کدھر غائب ہو گئے, کس نے غائب تو کر میں دیے, تو کسی آج کو نہیں تک بھی پتا ان تھا, پہ الزام پیپلز نہیں پارٹی لگاتا, کو بھی نہیں پتا تھا وہ. تو میں تو ان پہ آج بھی الزام نہیں لگاتا کہ بک گئے, میں تو نہیں کہتا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. لیکن خود جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بک گئے. لیکن میں کہتا ہوں اگر دباؤ بھی تھا تو 30 پہ بھی تو دباؤ تھا نا. تو 32 دباؤ میں آ جاتے ہیں, 30 نہیں آتے, وہ بھی تو پی ٹی آئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب پاکستان کے عوام کو وہ پارٹی چاہیے کہ جس کو لوگ بھر بھر کے ووٹ دیں, جس کے لیے سڑکوں پہ نکلیں کارکن, پٹائی کھائیں تو اعتماد دیکھیں کریں. کہ لیڈرشپ ان کے ساتھ ہی نہیں کھڑی ہوئی, ادھر ڈوبے, ادھر سے سی ایم ہاؤس نکلے, ادھر سے ڈوبے, ادھر سے کے پی ہاؤس نکلے. تو یہ والا نہیں چاہیے, ان کو چاہیے جینوئن لیڈر جو کارکنوں کے ساتھ پٹ بھی تو سکتا آپ بھی ہو. تو اپنی مرضی سے آتے ہیں, لیکن پھر وہی علی امین گنڈا پور کی طرح آپ کا احتجاج ہم جو ہے اپنی وہ مرضی سے ختم بھی آتے ہو ہیں, اپنی جاتا ہے. مرضی سے جاتے ہیں. اگر ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے ہوتے نا تو کم از کم سیٹ تو میں لے لیتا نا. ہاں, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں جاتے ہیں. آئی پی پیز کا ایک بہت بڑا ایشو ایشو تھا کس حافظ نے نعیم اٹھایا؟ الرحمان صاحب, مطلب آپ نے بڑا زبردست تو اسٹینڈ ابھی لیا. چل رہا ہے نا بھائی, ہوا ہڑتال کیا اس میں پھر ہے. آپ ایک ہومیوپیتھک سا وہ جو ایک آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ لے کوئی کے ہومیوپیتھک ختم, اس کے بعد اس ختم. ایگریمنٹ کے اندر جتنی چیزیں تھیں ان سب کا فالو اپ ہم کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں 5 آئی پی پیز بند ہوئی ہیں, 18 آئی پی پی سے نیگوشیشن ہو رہی ہے. اس کے بعد مزید 7-8 آئی پی پیز ہیں, ایک ایک کے پیچھے جا رہے ہیں. کہتے ہیں حکومت اس پہ پہلی غور کر رہی تھی جو 5 کو منسوخ کیا ہے انہوں نے. ماشاءاللہ ایسا ہے نا, حکومت تو پاکستان میں ایک انقلاب لا چکی تھی, تو خواہ میں باتیں کر رہے اچھا, ہیں. ایک ایگریمنٹ آپ نے جو ان سے کیا اس میں یہ تھا نا کہ جو حکومت کی جو ٹاسک فورس ہے وہ 1 ماہ کے اندر سفارشات یا تجاویز ان کو مرتب کرے انہوں نے گی, 1 اور ماہ کے 1.5 ماہ میں بجائے پھر بجلی کے یونٹ میں کمی بھی ہوگی. 2.5 مہینے ہو گئے حافظ نعیم الرحمان صاحب, کتنی کمی ہوئی, کیا اس میں فالو اپ نا. ایک تو یہ کہ یہ سوال آپ کو حکومت سے کرنا چاہیے, مجھ سے نہیں کرنا چاہیے. معاہدہ میں نے حکومت سے کیا ہے پورے قوم کے سامنے, ٹھیک ہے, پوری قوم کے سامنے ایک معاہدہ ہم نے کیا ہے. جس نے معاہدہ توڑا ہے اس سے پوچھیں, آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پہلی بات توڑ دیا معاہدہ انہوں نے, اگر توڑا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں بتاؤں, انہوں نے عمل نہیں کیا, پوری طرح سے عمل نہیں کیا. وہ الگ بات ہے کہ ان کے لوگ ہم سے بار بار کہتے ہیں کہ یار ہم ڈیلے ہو رہا ہے لیکن ہم یہ کرنے چاہ رہے ہیں, اور ہم ان کی بات پہ یقین نہیں کرتے. اگر یہ 5 آئی پی پیز بند نہ ہوتی, اس کا مطلب ہے کہ پروسیس میں کچھ چیزیں موجود ہیں. 18 آئی پی پیز کا میرے علم میں ہے پروسیس موجود ہے جس میں ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد بھی فردر بھی ہے, اور میں نے تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں تخصیص نہیں ہونی چاہیے, اس میں بلکہ سامنے آ کر شریف فیملی کو تو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا. معاہدے پر عمل درآمد ہو جائے گا یا جماعت اسلامی کو واپس سڑکوں پہ آنا پڑے گا؟ آئیں گے, آئے ہوئے ہیں. ہم نے, آپ یہ مجھے بتائیے, جب معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد 45 دن نہیں ہوئے تھے, پورے پاکستان کی ہڑتال کی تھی ہم نے الحمدللہ, اور پاکستان کی ہسٹری کی سب سے پرامن اور سب سے کامیاب ہڑتال تھی. تاجروں نے ہمارا ساتھ دیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے جس دن یہ معاہدہ کا وہ ختم ہوا اس کے بعد ہم نے پورے پاکستان میں بیک وقت دھرنے کیے ہیں. ابھی ہم ایک ریفرینڈم بھی کرنے جا رہے ہیں, اس کی ڈیٹس ابھی ہم تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں. اس ریفرینڈم میں ہم کیا پوچھ رہے ہیں سوال, بہت اہم سوال ہے, آپ کے لیے بل تو آپ کا بھی آتا ہے. جی بالکل آتا ہے. ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر آلریڈی گورنمنٹ کو ہزاروں ارب روپے دے چکی ہے. اب بجلی کے بل جو آئیں گے ہم ادا نہیں کریں گے. اب ہماری پچھلی پیمنٹ جو ہم نے ناجائز انہوں نے لے لی بغیر بجلی بنائے, اس سے ایڈجسٹ کرو. سول نافرمانی نہیں ہوگی, وہ یاد ہے نا, وہ خان صاحب نے بھی پھر وہ کنٹینر پہ چڑھ کے یہی تو کہا تھا نا کہ بل. ایک تو آپ ہر چیز کو دوسری چیز سے, تو یہ وہ چیزیں ساری جو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں وہ پھر گھوم پھر کے پھر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو کیا کروں, گھر بیٹھ جائیں ہم, پھر آپ شکایت کریں گے 2.5 مہینے ہو گیا, 6 مہینے ہو گئے. بھائی کچھ تو کرنا پڑے گا نا. جب آپ بالکل ہی مار دو گے اور ناجائز بل ہم سے وصول کریں گے, فکس ٹیکس وصول کریں گے, آپ فردر ٹیکس وصول کریں گے, ادر ٹیکس وصول کریں گے, ٹی وی ٹیکس وصول کریں گے, آپ پتہ نہیں طرح طرح کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے ٹیکس وصول کریں گے. بل ہم یہ کہہ رہے ہیں ایڈجسٹ کرو, ہم بل نہ دینے کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو جتنا کا بل ہے اتنا دیں گے, لیکن بل عوام کو دینے چاہیے. بل عوام کو دینے چاہیے, سب کو دینے چاہیے, لیکن جو بل ناجائز ہم سے لے لیے گئے اس کو اب ایڈجسٹ کرے گورنمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ہم پوچھ رہے ہیں عوام سے. عوام کی رائے آئے گی, اس میں کنسنٹ آئے گا. ہم بہت زبردست, بہت اچھا مطالبہ ہے. ہم والا ریفرینڈم نہیں کر رہے جو یہ کرتے ہیں, کبھی کوئی حساب کوئی حساب کرتے ہیں, جناب مشرف والا. ہاں وہ نہیں کر رہے. ہم وہ ریفرینڈم کر رہے ہیں جس میں پورے پاکستان میں ہر جگہ پر ایسی وہ بنائیں گے جیوری, جس میں وکیل بھی ہوں گے, سابق ججز بھی ہوں گے, جس میں سول سوسائٹی بھی ہوگی, میڈیا بھی ہوگا, اور یہ سارے لوگ اس کی مانیٹرنگ کریں گے اور پبلک کی جینوین اوپینین لیں گے. جماعت اسلامی عوام کو یہ یقین دلا سکتی ہے کہ آپ کی جو تحریک جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پیورلی آرگینک ہے, اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے, آپ کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں. چونکہ نعیم الرحمان صاحب جب یہاں پہ کوئی تحریک چلتی ہے نا تو فوراً یہ شک ہو جاتا ہے کہ یہ اگر ہم رابطے والے لوگ ہوتے نا تو پولرائزیشن بہت ہے, ہمیں کم از بد اعتمادی بہت ہے. ہمیں وہ والی سیٹیں تو مل جاتی ہیں جو ہم جیت چکے تھے. ہمارا میئر ہوتا نا کراچی میں, وہ تو ہم جینوئنلی جیتے تھے نا, ہم نے کسی کی مرہون منت تو نہیں تھے, وہ تو عوام کے ووٹ سے ہم نمبر 1 پارٹی ہیں نا. کراچی کی تو ہے نا نمبر 1 پارٹی. ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی آگے بات جا بن کر جائے, مجھے نہیں پتا, ابھی بتائیں. اچھا اگر ہماری کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی, آپ کو پتا ہے جس دن میں نے اپنی سیٹ
چھوڑنے کا اعلان کیا تھا. جی. یہ کسی نے مجھ سے کہا ہے آپ نے خودکش حملہ کر دیا ہے. میں نے کہا بھائی خودکش حملہ تو وہ ہوتا ہے جس میں بندہ بھی, ہم نے تو اصول کی بات کی ہے. اس کو آپ سمجھتے ہیں ہماری ناکامی, تو سمجھ لیں میں جیتا ہوں گا تو لڑیں گے اس کے لیے, جو سیٹیں ہماری جیتی ہوئی ہیں وہ دو. لیکن اگر میں 900,000 ووٹ سے ہار گیا ہوں تو میں کسی کے جو ہے وہ خیرات میں ہو تو یہ سیٹ نہیں لوں گا. سیٹ کیوں چھوڑی تھی آپ نے؟ اس لیے چھوڑی تھی کہ میں نہیں جیتا تھا اس سیٹ پر. مطلب آپ میرے ووٹ کم تھے. آپ کو غلطی سے جتایا تھا اس سیٹ پہ؟ غلطی سے نہیں, جان بوجھ کر جتایا. فرسٹ نمبر پہ تحریک انصاف تھی, اس کے ووٹ, میرے ووٹ 31,000 تھے اس صوبائی سیٹ پہ, ان کے شاید 32 کے قریب تھے. ایم کیو ایم کے ووٹ تو 3-4 ہزار تھے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ اتنی سب جگہ سے ملے انہیں. تو 22 سیٹیں لی ہیں. ہاں, صوبائی تو گنی نہیں ہے آپ نے, وہ تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوتی. سینٹ بھی یاد نہیں. آپ کا ایسا کوئی کون اچھا سنیں تو صحیح بات, جس نے آپ کو جتوا دیا آپ کے نہ اس لیے جتوایا تھا تاکہ یہ ایک سیٹ پکڑنے کے بعد جو ہماری جینوئن سیٹیں ہیں اس سے ہم وڈرا کریں کہ یار حافظ صاحب تو جیت گئے نا, چلو یہ سب کی ترجمانی کر لیں گے. تو الحمدللہ ہماری ایک سیٹ بچ گئی بڑی مشکل سے. ایک خاتون تھیں یارو, انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کر وہ فارم جاری کیا, اللہ انہیں جزا دے. تو وہ ایک آدمی کافی ہے ہمارا جو سندھ اسمبلی میں جو ہے نا بات کر رہا ہے. لیکن ہماری جینوئن سیٹیں کھا کر آپ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خیرات میں سیٹ دیں, تو میں نے یہ سیٹ چھوڑی. اور جب یہ سیٹ چھوڑی تو یہ سیٹ اس پورے نظام کے اوپر جو ہے نا تماچا تھا, اور میں نے وہ تماچا مارا ہے. ٹھیک, جن لوگوں نے یہ پاکستان کے ساتھ جرم کیا ہے فارم 47 والا, یہ ان کے اوپر تھپڑ تھا. تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ اور ڈیل کر کے آ کر دھرنا دیں گے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ یقین دلائیں گے نا عوام کو, یہاں پہ کچھ ہماری ایک ڈیل ہے کہ اچھا یہ مجھے بتائیے نا پیچھے کوئی ہے کہ آئی پی پیز جو ہے, آئی پی پیز کا مسئلہ کیا پاکستان کے عوام کا مسئلہ نہیں ہے؟ آئی پی پیز کے مسئلے پر یہ بڑی بڑی پارٹیاں بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے اس کو حل ہونا چاہیے. پہلی بات تو میری تو سنیں نا بھائی, یہ نون لیگ, یہ پی ٹی آئی, یہ پیپلز پارٹی, یہ اپنے دور حکومت میں نہیں کیا, سب نے آئی پی پیز نہیں بنائی. سب نے جو ہے وہ کچھ نہیں کر کے دیا. پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی یہ نچوڑتے رہے. آج تو ہم نے شروع نہیں کیا. یا تو ہوتا نا مجھے اچانک سے نعیم الرحمان صاحب کو خیال آیا کہ یار آئی پی پی سے بات کرنی چاہیے. آپ تو ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے. نہیں میں تو کہہ رہی ہوں نیپرا کے اجلاس میں پچھلے 8-10 سال سے شریک ہو رہا ہوں, جبکہ الیکٹرک کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. سر فالو اپ اس کا کریں, کوئی اب اس پہ عمل ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آئی پی پیز بند ہوئی ہیں نا, ان میں سے ایک آئی پی پی کا آپ اپنا ریکارڈ میڈیا سے اٹھا کر دیکھیے, شاید 1.5 سال ہو گیا ہوگا. میں نے اس میں کہا تھا کہ 28 ارب روپے ایک آئی پی پی کو ملی ہیں, اور اس نے 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں بنائی ہے پورے سال میں. کئی ایسے اس وقت ہم یہ بات کر رہے تھے, میرے شو میں بھی آپ نے بات بتائی تھی نا. بالکل. تو اب بات یہ ہے کہ جب ہم پہلے سے ایک چیز لے کر چل رہے ہیں, جینوئن گراؤنڈ پہ چل رہے ہیں, درمیان میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ ہم جیت رہے ہیں, ہمیں نہیں جیتنے دے رہے, ہمارا میئر بن رہا ہے, ہمیں ہروایا جا رہا ہے, ہماری سیٹیں کھالی جا رہی ہیں, اور ایسے موقع پر اگر ہم پبلک ایشوز کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو ویسے سپورٹ کرنا چاہیے سب کو, جو بھی جینوئن طریقے سے. پولرائزیشن بہت ہے, بد اعتمادی بہت ہے, اس لیے شک تو عوامی کی شک جاتا ہے. عوام کا نہیں تھا وہ, اچھا آپ سے کلیئر کریں. پولیٹیکل ریولری ہوتی ہے نا تھوڑی سی, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے کہ یار یہ آگے نہ بڑھ جائے, وہ پیچھے نہ ہٹ جائے, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہے, اس ایشو پہ ساتھ ہے نا عوام. آپ نے دھرنا دیا, میں نے باقی سیاستدانوں سے سوال کیے تو مسکرا کے سارے جواب دے رہے تھے, تو اس سے بھی کچھ شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں نا. اصل میں دیکھیں ان کو تو آپ کرنے دیں, جتنے بھی مسکرا رہے ہیں وہ مسکرا کے ووٹ بھی تو ڈالتے ہیں. ایکسٹینشن ہوتا ہے تو سب مسکرا کے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کرواتے ہیں. جب زینب بل آیا اور جماعت اسلامی نے پیش کیا کہ سر عام پھانسی ہونی چاہیے ایسے درندوں کو, تو پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, این پی سب اکٹھے ہو گئے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. شراب کی حرمت کا معاملہ آ گیا, سب اکٹھے ہو گئے. باجوہ کی ایکسٹینشن پہ سب اکٹھے ہو گئے, لیٹ کے ووٹ دیا سب نے, لگ کے لائن میں لگ کے ووٹ دیتے ہیں. تو وہ لوگ مسکرا کر اگر ہمارے متعلق سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے عوام میں, تبھی سوچ رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور آپ کے خیال میں کیسا رہا, چونکہ حکومت انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان کو ولن مانتی ہے, آپ کے خیال میں اچھے جج تھے, متعصب جج تھے, یا پھر ان دونوں کے درمیان کئی حقیقت ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو شہرت پہلے تھی نا, اس میں ہماری توقعات تھیں کہ وہ ان کی چیزیں جو ہے نا زیادہ بہتر طریقے سے سامنے آئیں گی. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے آپ کو اس پولرائز سچویشن میں عدلیہ کو بھی پولرائز کر دیا. مایوسی ہوئی آپ؟ مایوسی ہوئی سخت. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان سے توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پارٹی بازی کرے. غلط کیا کیا انہوں نے؟ بس غلط کیا تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. پارٹی بازی کی ہے بھی اپنے کہا. عدلیہ تقسیم ہوئی ہے نا, عدلیہ تقسیم ہوئی ہے تو آج یہ حالات ہوئے نا. اگر عدلیہ میں یکجائی ہوتی تو کوئی چھیڑ سکتا تھا؟ ان کے آنے سے پہلے تقسیم نہیں تھی عدلیہ؟ تھی تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا.
ان کو اس میں پیشرفت کرنی چاہیے تھی اور یہ کرنا چاہیے تھا کہ تمام ججز کو اعتماد میں لیتے ان کے فیصلے بولتے وہ چیزیں بہتر بناتے. لیکن کچھ سٹیپس تو لیے انہوں نے, فل کورٹ بنا دیا, ہاں پریکٹس ٹھیک اینڈ ہے, پروسیجر بل کے حوالے سے پیشرفت ہوئی. ایبسلیوٹلی میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن آپ یہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے نا وہ ہوا کیا. ٹھیک کیا, لیکن آپ مایوس ہیں کیونکہ ایکسپیکٹیشن زیادہ تھیں. اس لیے کہ عدلیہ اگر یہ تقسیم میں نہیں ہوتی نا تو ان حکومتوں کو یہ کھیل کھیلنے کا موقع نہیں ملتا. ابھی اس وقت مجھے یہ نہیں پتا کہ پی ڈی ایم کا سربراہ اس وقت کون ہے, مولانا ہیں یا کوئی اور ہیں. وہ تو ختم ہو چکی ہے, آئینی ترمیم, وہ تو وینٹیلیٹر پہ کہیں پڑی ہوئی ہے. آئینی ترمیم میں آپ کو پی ڈی ایم نظر نہیں آئی ہے؟ بائی ڈیفالٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس طرح سے تو پی ڈی ایم ایکٹیو نظر نہیں آئی ہے. جو پی پی ڈی ایم کے کوئی سربراہ ہیں, ترجمان ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں وہ زندہ نہیں ہیں. پلس میں ایسا تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ نہیں ہوئی, لیکن وہ آخر میں جا کر خان صاحب نے میرے خیال غصہ بہت کیا ہے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں, ورنہ ہو سکتا ہے وہ بھی شامل ہو جاتے. ابھی جو کمیٹی بنی اس میں تو شامل ہو گئے تھے, نام دے دیے تھے, لیکن آج اب پتہ چلا کہ جی واپس لے لیے انہوں نے. تو پہلے سے سوچنا چاہیے تھا اس پہ بھی. اچھا, ایک حافظ نعیم الرحمان صاحب, ایک یہ بھی موقف سامنے ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ معاشی طور کے اوپر آگے بڑھ رہا ہے اور ایس سی او کانفرنس بھی ہو چکی ہے اور پھر فروری کے اندر کوئی بڑا ایک ایونٹ بھی ہو رہا ہے چیمپئنس ٹرافی کا, اور جو مہنگائی ہے وہ بھی 36 سے 9 پر آ چکی ہے, پھر زر مبادلہ اور برآمدات وہ بھی بڑھ رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ کو تو راکٹ لگا ہوا ہے اوپر کے لیے. تو ایسے میں اگر کوئی آئینی جنگ یا پھر سیاسی تحریک چلتی ہے تو ملک جو ہے وہ پٹری سے نیچے اتر جائے گا. اس لیے جنگ, یہ آئینی تحریک کیوں چلے گی, وکلا کی تحریک جیسے بالفرض اگر وکلا کے, اور سیاسی تحریک آپ کی سیاسی تحریک کیوں چلے گی, اس لیے چلے گی کہ ایک حرکت کی ہے آپ نے تو چلے گی نا. آپ وہ حرکت نہیں کرتے, تحریک نہیں چلتی, معیشت اچھی ہو جاتی. دوسری بات یہ کہ جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں نا, پاکستان میں کون سی گورنمنٹ ہے جو اسی طرح سے نہیں بتاتی اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہا ہے, فلاں, یہ چیز. اعداد و شمار غلط ہے. اعداد و شمار تو غلط ہی ہوتے ہیں. اعداد و شمار دیکھنے ہیں نا, گروسری اسٹور پہ چلیے میرے ساتھ, ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم, وہاں پہ آپ کو اعداد و شمار بالکل صحیح مل جائیں گے. معیشت کو بہتر کرنے کے لیے فوج نے بھی کردار ادا کیا ہے. دال کی قیمت اور گھی کی قیمت اور اس کی قیمت, ان کا مقابلہ پتہ ہے کس چیز سے ہے کہ پچھلے سال جولائی کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 20% تھی, اس سال جولائی کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 19% ہے, تو لہٰذا مہنگائی کم ہو گئی. فوج نے بھی کردار ادا کیا ہے معیشت کو بہتر کرنے میں. آرمی چیف بزنس کمیونٹی سے مل رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے مل کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ لانے کی کوشش ہو رہی ہے. باجوہ صاحب بھی ملے تھے, راحیل شریف صاحب بھی ملے تھے, بالکل ملے تھے, یاد ہے آپ کو, اور سب نے یہ کہا تھا کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, 25 اتنے بلین ڈالرز میں کوئی نمبروں کا تھا, انہوں نے بھی یہ کہا تھا اتنے آئیں گے, انہوں نے بھی کہا تھا. دیکھیں آرمی چیف معیشت دان تو نہیں ہوتا نا, آرمی چیف کا کام جو ہے ان کو کرنا چاہیے. گارنٹر تو ہوتا ہے نا. نہیں, گارنٹر اگر ایسا نظام بن گیا ہے جس میں وہ گارنٹر ہوتے ہیں تو اپنی جگہ, لیکن ہونا تو نہیں چاہیے, ہونا نہیں چاہیے. لیکن اب یہاں پہ تو پاکستان میں حالات سب ایسے ہیں نا, لوگ اپنے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں اور آئین کی حدود میں رہیں تو تکلیف دہ تو ہوتا ہے وقتی طور پر, اور عدلیہ بھی کریں, فائدہ سب کا ہے. عدلیہ, پارلیمنٹ, عدلیہ, آرمی اور یہ جو ہماری بیوروکریسی, یہ سب اپنی اپنی آئینی. اس کا مطلب یہ اب تک کی گفتگو سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کا مکمل آڈٹ ہونا چاہیے, یہ حکومت گھر جائے اور پھر دوبارہ الیکشنز ہونے چاہیے. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ فرق ہے ہمارے موقف میں اور پی ٹی آئی کے موقف میں. ایک فرق ہے, پی ٹی آئی وڈرا کر گئی ہے فارم 45 سے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں فریش الیکشن ہونا چاہیے. ظاہر ہے انہیں پتا ہے کہ ابھی فی الحال تو فریش الیکشن ہو نہیں رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن, جو خود سب سے بڑی بینیفیشری وہ خود ہیں, جس کے میں تو حیران ہوں, جس میں سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کا ہے, اس سے پیچھے ہٹ گئے, اس سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. ایک طرح سے اس سے وہ قبولیت دے رہے ہیں 2024 فروری 8 کے فارم 47 والی دھندے کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں حیران ہوں اس پہ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ موجود ہے فارم 45 اسی پہ پھر, اور اس پہ ہزارہا لوگ, لاکھوں لوگ ہو جائیں گے کہ جو انوالو ہیں اپنے دستخطوں اور انگوٹھوں کے نشان کے ساتھ, تو جوڈیشل کمیشن بنا کر ایک ایک حلقہ لاتے جائیے, 2 دن میں فیصلہ ہوتا جائے. اسمبلی یہ رہے لیکن حکومت تبدیل ہو جائے, مان جائے گی حکومت. اسمبلی بھائی دیکھتے جائیں, جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق جتاتے جائیں, جو ہار گیا, جو جیت گیا, کسی بھی پارٹی کا ہو XYZ, اور کسی بھی پارٹی کا آدمی جیت جائے اور اس کے مطابق فارمیشن حکومت کی ہو جائے گی. اس سے ملک میں عدم استحکام نہیں آئے گا. 47 سے آتا ہے عدم استحکام, 45 سے نہیں آتا. نہیں, ایک تو وہ جو کہہ رہے ہیں معیشت اتنی آگے بڑھ رہی ہے اس کو بریک لگ جائے گا, اور جو اس نظام کو چلا رہے ہیں وہ ہونے دیں گے حافظ نعیم الرحمان صاحب؟ ایسا کون چلا رہے ہیں, کون چلا رہا ہے, آپ بتائیں, آپ کو نہیں پتا. سوال آپ نے کیا, آپ بتائیں گے. نہیں, سوال جواب آپ نے دے دینا, پھر کون چلا رہا ہے, جو سوال ہی نہیں کر رہے. اسٹیبلشمنٹ. ہاں, اسٹیبلشمنٹ نا, تو اسٹیبلشمنٹ نہیں تو یہ کام کیا نا, اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب بھی ہونے دیں گے ایسا؟ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے. میں تو وہ بات کروں گا جو ہونی چاہیے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ غلط ہے, اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو. اسٹیبلشمنٹ خدا تو نہیں ہے نا, اسٹیبلشمنٹ آئین سے بالادر تو نہیں ہے نا.
آئین پہلے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہے؟ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی آئینی حدود کا حلف اٹھاتے ہیں نا، وہ آئین پہ حلف اٹھاتے ہیں آرمی چیف، تو ان کو اس کا خیال کرنا چاہیے نا۔ 1970 کے بعد پاکستان میں کون سا الیکشن صاف اور شفاف ہوا ہے؟ یا تو یہی کہا جاتا ہے نا الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے، غیر جانبدار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ 100 الیکشنز بھی کروا لیں تو بھی رزلٹ وہی آئے گا اسی کے حق میں جو لاڈلا ہے، اور لاڈلا یہاں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہی وہ بات ہے نا جس کو کر کے ایک نیا تازہ دم فراڈ الیکشن آ جاتا ہے۔ یہی دیکھا وجہ ہے نا، عوام بھی اگر یہ بات کریں اور میڈیا بھی یہ بات کرے اور سیاستدان بھی یہ بات کریں اور جا کر خود ہی اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں پلیں تو پھر یہی ہوگا۔ آپ مانتے ہیں نا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آج اگر پی ٹی آئی شکایت کر رہی ہے جی تو اس سے پہلے نون لیگ شکایت کر رہی تھی، 2018 میں RTS بیٹھ گیا تھا، ٹھیک ہے، یہی سوال ہے میرا، ہے نا۔ اس سے پہلے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ سب لوگ جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ تو اگر خراب ہے نا اور غلط کر رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ طاقت فراہم کون کر رہا ہے؟ سیاستدان کر رہے ہیں، غلطی ہے، یہ اسپیس انہی کے پاس جاتے ہیں۔ اکثر تو سیاستدان انہی کیاریوں میں پروان چڑھے ہیں، ان کے انکیوبیٹر میں پلے بڑھے ہیں، سانس ملا ہے ان کو وہاں سے، اور اس کے بعد وہ جب ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے بڑی زیادتی کر دی ہمارے ساتھ، لیکن جیسے ہی سیٹ ان کو مل جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ سارے بہت برے ہیں۔ جماعت اسلامی نہیں، سارے برے نہیں، میں ایک بات کر رہی ہوں، جماعت اسلامی ہاں اچھے برے دونوں لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ جماعت اسلامی اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ کبھی کسی کے لاڈلے نہیں بنیں گے، صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو یا شہری حکومت ہو، جماعت اسلامی کبھی کسی سے ڈیل نہیں کرے گی اور کبھی کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں نہیں آئے گی۔ اگر ایسا کر رہی ہوتی تو اقتدار میں ہی ہوتے نا ابھی۔ آگے کیا ہوگا؟ تو جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم یہ کام نہیں کرتے نا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جیت رہے ہیں تو ہمیں جیتنے دو، ہمارے راستے میں رکاوٹ مت ڈالو، جینوئن فورسز کو روکو گے تو یہی افراتفری ہوگی، اور آپ جتنے بھی اعداد و شمار بتا دیں اور شماری یہ بتا دیں، یہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے آپ لوگ۔ دھاندلی ہوئی مطلب اس الیکشن میں دھاندلا کس نے کرایا؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی، الیکشن کمیشن، یا پھر انہوں نے جن پہ ماضی میں بھی الزامات رکھے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کمیشن پہ اثر انداز ہو کے، آپ مزید اور تفصیل سے سننا چاہتی ہوں؟ بالکل ضرور۔ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کمیشن پہ نظر انداز ہو کے اپنی پسند کے لوگوں کو جتوایا ہے۔ تو وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں کر سکے؟ اسی لیے کہ ہم ڈیل نہیں کرتے۔ آگے آپ کا جواب؟ آپ کے ابھی آپ کے ان کے کیسے تعلقات ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں آپ پہ؟ ویسے پاکستان کی فوج سے ہمارے تعلقات صحیح ہیں، بھروسہ کرتے ہیں آپ؟ صحیح ہے، سن لیں میری بات۔ پاکستان کی فوج پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، اور جو ذمہ داریاں ان کو دفاعی اعتبار سے اور آئینی اعتبار سے ملتی ہیں، اس پر ہم پاک فوج، ہماری فوج ہے نا، کسی اور کی فوج تھوڑی ہے، تو ہم بالکل ان کے ساتھ ٹھیک ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ گرو کریں، آگے بڑھیں، طاقتور بنیں، اور بلکہ وہ سارے کام کریں جو انہیں کرنے چاہیے، وہ کام نہ کریں جو نہیں کرنے چاہیے۔ وہ بھی کر رہے ہیں تو اس میں ساتھ ہیں؟ اس پر ہم اس پہ کیسے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ غلط کاموں کے ساتھ کبھی کسی کے بھی نہیں ہوں گے۔ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کو اب جیل سے باہر آنا چاہیے؟ 100% آنا چاہیے باہر، آنا چاہیے۔ لیکن جو مقتدر حلقے ہیں وہ تو کہتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر وہ باہر آئے تو پھر وہ بھی نظام کو گرا دیں گے اور پھر عدم استحکام پیدا ہوگا۔ تو بھائی حلقے ولقے جو بھی ہیں، ایک تو یہ کہ مقتدر حلقے کہہ کے اتنا ڈرا دو لوگوں کو کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہے نا۔ ارے بھائی تو وہ خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، وہ بھی ہمارا ادارہ ہے، اگر ہم صحیح طریقے سے بیہیو کریں گے تو ان کو بھی کچھ لرننگ ہوگی۔ عتیق خان صاحب صحیح طرح سے بیہیو نہیں کرتے، اس کا مطلب جب رجیم چینج ہوا تو وہ غلط تھا۔ ان کو اگر آپ یقین کریں، خان صاحب 5 سال پورے کر لیتے نا تو پبلک اوپینین میں وہ اس طرح سے نہیں آتے جس طرح ان کو ہٹانے کے بعد۔ وہ اس سے پہلے بھی انہوں نے میر جعفر بن صادق کہنا شروع کر دیا تھا رجیم چینج سے اس پہلے۔ کو چھوڑے، میں ویسے بات کر رہا ہوں جو تو بات وہیں سے یہ شروع کرتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، انہوں نے یہ والے کام شروع کر دیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں کرتے ہو ایسے کام؟ نہیں کرو نا، کرنے دو جو کام کر رہا ہے۔ ہاں کوئی ایسی چیز ہو کسی کی کہ جو پاکستان کے خلاف جا رہی ہو، پاکستان کے حوالے سے، وہ سامنے لے کر آؤ۔ 9 مئی ٹھیک ہوا تھا؟ 9 مئی میں تو کوئی بھی نہیں مانتا نا کہ ٹھیک ہوا، خود عمران خان مانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوا تھا، غلط ہوا تھا، نہیں ہونا چاہیے نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو نوجوان تھے ان کی برین واشنگ کی۔ ارے بھائی 9 مئی کو راغب کیا اس طرف اپنی تقاریر سے۔ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اس کی رسپانسبلٹی کیا ان لوگوں کی نہیں ہے جنہوں نے ان سارے بلوائیوں کو آنے دیا تھا؟ اتنی چوکیاں آپ جا کے دکھا دیں، اتنی چوکیاں ہوتی ہیں بیچ میں، کیا کرتے؟ گولی چلاتے، اپنی ہی عوام کو جب مارتے۔ روکنا چاہتے ہیں تو روک ہی دیتے ہیں بغیر گولی چلائے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ فوج نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے گولی ٹھیک نہیں ہے، چلائی۔ اب میں مانتا ہوں اس بات کو کہ بعض اوقات فوراً ڈیسیشن لینا ہوتا ہے اور بڑے کیوس سے بچنا ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ جو پورا ایک دم تو نہیں ہو گیا تھا نا، ابرپٹلی تو کچھ نہیں ہو گیا تھا نا کہ بس بھائی لوگ چلتے ہیں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، سڑک پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا کراچی میں کیوں نہیں ہوا بتائیے مجھے؟
کراچی میں بھی لوگ نکلے تھے, شارع فیصل پہ پہنچ گئے تھے, آگے کی طرف بڑھ رہے تھے, کچھ بھی نہیں ہوا. چھوٹی موٹی جو ہم بھی شیلنگ کھاتے رہتے ہیں اس طرح وہ ہوا اور معاملہ ختم ہو گیا. اور وہاں کیوں ہو گیا, لاہور میں کیوں ہو گیا؟ تو انٹرنل احتساب بھی تو کیا ہے فوج نے. جنرل فیض حمید کا سارا بات معاملہ یہ ہے آپ نا کے کہ پھر سامنے سب ہے. ذمہ داری قبول کریں اور ہمیں بھی بتائیں نا پھر کہ کون کون انوالو. نہیں, وہ احتساب خود ہی کرتے ہیں, ان کا اپنا نظام ہے احتساب کا. کریں, اچھی باتیں کریں, پورا احتساب کریں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب ایک بات پبلک میں ہے تو پھر اس پبلک کی بات کو یا تو پھر دوسرے کے لیے 9 مئی کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور تمام چیزوں کو بھی سب کا پبلک میں آنا چاہیے نا. پھر چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے فوج ہو, سب کا پتہ چلنا چاہیے نا کون کس نے کیا کیا. آپ سمجھتے ہیں اس وقت میں ایک نیشنل ڈائلاگ ہونے کی ضرورت ہے اور اس میں خاص کر عمران خان صاحب کو ایک ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہو؟ بھائی عمران خان صاحب تو جیل میں ہے نا, ماحول تو وہ بنائیں وہ گے اس جو طرح باہر کے ہیں. بیانات دے دیتے ہیں نا, کہا جاتا ہے اس طرح کی شرائط رکھتے ہیں کہ پھر وہ ناقابل قبول ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ مشروط شرائط کے ساتھ, اگر آپ انہوں نے مذاکرات سے پہلے ہی کچھ شرائط رکھ دی تھی نا کہ جی مجھے جیل سے باہر نکالیں اور وہ جو 9 مئی کے لوگ ہیں ان کو رہا کر دیا جائے, تو جب آپ اس طرح کی پہلی شرائط رکھ دیں گے تو مذاکرات میں کیا بات ہوگی؟ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں جب آپ کوئی ان سے بات کرنے جاتے ہیں تو شرائط تو رکھیں گے نا, پیش کی شرائط مذاکرات سے پہلے. اچھا بھائی یہ تو مذاکرات میں ڈسکس ہوگا نا. اول تو بات یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں ابھی, اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہوتے رہتے ہیں وہ آن اینڈ آف. یہ تو آپ لوگ باخبر لوگ ہیں, ہمیں کیا پتہ نہیں, کبھی پتہ چلتا ہے ایک دم بڑی اچھی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں, جی معاملات سیٹل ہو رہے ہیں, پھر بالکل ختم ہو جاتے ہیں. نظر نہیں آ رہا. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جب یہ الیکشن ہونے والا تھا تو اس سے کچھ عرصے پہلے اگر آپ نے نشان لے لیے کسی پارٹی سے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوا تھا. بالکل, وہ جیسے قاضی فیضی صاحب نے بھی مانا کہ الیکشن کمیشن نے غلط اس فیصلے کو سمجھا, لیکن پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں نا. ابھی الیکشن کمیشن کو ذرا سا مروڑتے ہیں نا. قاضی فائز عیسیٰ نے آج تک کی تاریخ میں تو الیکشن کمیشن کو سیدھا نہیں. اب جو ترامیم ہوئی ہیں اس میں تو الیکشن کمیشن کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ جب تک اگلا نہیں آئے گا تو جو پچھلا ہے وہ کام جاری رکھ سکے گا. جی ہاں, اور کتنی اچھی ترامیم ہوئی ہیں, پاکستان کے آئین کی کتنی خدمت کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اور آپ بھی ان کی تعریفیں کر رہی ہیں. میں تو سوالات پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ آپ اتنا گہرائی نہیں کیوں سمجھتے اس میں, اور کیا چیزیں تھیں. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ وہ نشان لے لینا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ فارم 47 کے نتیجے میں آپ اپنی مرضی کی حکومت لے آنا, یہ سب چیزیں غلط ہیں نا. پاکستان میں ظاہر ہے سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کی بہت سارے اگر مقدمے ہوتے بھی ہیں جینون, لیکن جب آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں تو جو جینون مقدمے ہوتے ہیں اس پہ بھی لوگوں کا اعتبار ابھی ہو رہی ہے. تو ہو رہی ہے نا, یہ تو سیدھی بات ہے. اگر نواز شریف صاحب کو بھی اس طرح سے بھیجا گیا تو وہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی نا. کوئی بھی کرے, خان صاحب نے خود بھی تو اپنے دور میں رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن رکھوا دی تھی. غلط کام ہے, ختم ہونا چاہیے. اس وقت اگر غلط تھا تو آج بھی غلط ہے. اور مطلب یہ کہ اب یہ اگر لرننگ ہوئی ہے تو اچھی بات ہے, پی ٹی آئی کو سیکھنا چاہیے, لیکن نون کو بھی سیکھنا چاہیے کہ زیادہ دن چلنے والی کہانی ہے نہیں. اچھا, کتنے دن کی ہے یہ دن تو مجھے نہیں پتا, اندازن تھوڑی ہوں جو اندازن کوئی آپ دیکھ تو رہے ہیں حالات کو. کا طالب علم ہوں نا سیاست کی, جو آج خوش ہو رہے ہوتے ہیں کل وہ رو رہے ہوتے ہیں. مدت پوری کر لیں گے یہ حرکتیں تو نہیں ہیں, تو کتنا چلتا نظر آ رہے ہیں. نہیں, یہ تو عوام کے اوپر ہے کہ اگر عوام واقع اگر دیکھیں حالات وہ اچھے بچے بن کے چل رہے ہیں. ہر مہینے آپ اس بات کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا کسی بھی کیوس کا شکار ہوں, اس لیے کہ جب آپ بجلی کا بل بھیجتے ہیں وہ بل نہیں ہوتا, بم. ہاں صحیح بات ہے, بم ہوتا ہے وہ. جب نا آپ جب تنخواہ دار کی تنخواہ کٹ رہی ہوتی ہے اور جاگیردار کو آپ مراد دے رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ مواقع پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اندر غصہ پیدا ہو اور کسی وقت بھی لوگ افراتفری کی طرف چلے جائیں. رائٹ, ایک اور بات پہ ضرور میں لاسٹ میں بات کرنا چاہوں گی. فلسطین کے حوالے سے پاکستان میں سب سے جو متحرک آواز ہے وہ آپ کی ہے, جماعت اسلامی کی ہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں جو مسلم امہ ہے وہ کوئی متحد یا ایک ہوتی نظر آ رہی ہے, جو کہ غزہ تباہ کر دیا ہے اور اس کے بعد اب ایران, پھر اس کے بعد کوئی اور, پھر اور یہ بیروت بھی نشانے پر ہے. کیا حل ہے اس کا؟ چونکہ دیکھیں جلسے جلوس اور یہ جو بیانات ہیں نا یہ تو ہو جاتے ہیں نہیں الرحمان صاحب, پریکٹیکلی فلسطینیوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک پارٹی کیا کر سکتی ہے, انڈیویجول کیا کر سکتا ہے, وہ جلسہ کر سکتا ہے, جلوس کر سکتا ہے, مدد کر سکتا ہے, بائیکاٹ کر سکتا ہے پروڈکٹ کا, سوشل میڈیا ایکٹیویزم کر سکتا ہے, پوری دنیا میں خط لکھ سکتا ہے. اسٹیٹ لیول پہ تو کوئی امداد آپ کر سکتے ہیں نا, حکومت کے ساتھ مل کے کوئی فنڈ ریزنگ وغیرہ آلریڈی کر رہے ہیں. دیکھیں حکومت سے کتنا جھگڑا ہے ہمارا, کتنی باتیں کی ہیں میں نے, لیکن جب فلسطین کا مسئلہ ہے تو میں خود گیا نا حکومت کے پاس. یس, بلاول صاحب کے پاس اور گیا, اچھا اقدام تھا, ٹھیک ہے, ان کے پاس گیا, پرائم منسٹر کے پاس گیا, پی ٹی آئی کے پاس گیا, اور ہم نے چاہا کہ ایک ایسی آل پارٹیز ہو جس میں سب لوگ آئیں, اور ہوئی. پی ٹی آئی نہیں آئی, لیکن کوئی بات نہیں, ان کی مرضی. لیکن بہرحال وہاں سے ایک اچھا میسج گیا, بلکہ اس میں ایک چیز ایسی جا رہی تھی کہ جو وہ میں سمجھتا تھا کہ وہ مناسب نہیں ہے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ ٹو اسٹیٹ تھیوری کی بات کرنا, تو ہم نے بات کی, نشاندہی کی, اور انہوں نے واپس لے لی, تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن جو بات ہے, ہم کوئی ایسے ہر وقت اینٹ اور روڑا لے کے تھوڑی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہونا, ہاں البتہ اب یہ ہے کہ کچھ چیز اس میں طے ہوئی.
اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی تو ہوئی ہے کہ یہ تمام اسلامی ممالک کی سمٹ ہونی چاہیے, پاکستان اس کو انوائٹ کرے لوگوں کو, اور آرمی ہماری تجویز یہ ہے وہاں سے, وہاں یہ بات ہم نے کی کہ تمام جو بھی چیفز ہیں, جتنے بھی جو فوجوں کے سروسز چیف جہاں جہاں جس نام سے ہوتے ہیں ان کو بھی انوائٹ کریں تاکہ ایک میسج جائے. اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, ساؤتھ افریقہ ہے, آئرلینڈ ہے, اسپین ہے, یہ ممالک جو اسرائیل کی اس پورے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جنہوں نے رول پلے کیا ہے, ان سارے ممالک کو بھی بلائیے, ایک اسٹرانگ میسج دیجیے. یہ اسٹرانگ میسج ہی انشاءاللہ کافی ہوگا, اچھا خاصی پیش رفت کرے گا. مسلم امہ کا متحد ہونا بڑا ضروری ہے نا. اب ہمیں تو دیکھیں نا, یہ شیعہ سنی میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ بھائی حسن نصر اللہ کو مارا تو وہ شیعہ تھا, اور اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا تو وہ سنی, اور یحییٰ سنوار کو مارا تو وہ سنی ہے. اس پہ بھی کام ہونا چاہیے, اس کے لیے بہت, اس پر تو ہماری بہت اسٹرانگ, ہم نے وہاں بھی یہ بات کی, اور اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم ختم ہونی چاہیے. گریونسز ہوتے ہیں اور ان گریونسز کو وہیں رہنے دیں جہاں وہ ہیں, اور وہ بچوں کو مار رہے ہیں, وہ عورتوں کو مار رہے ہیں, نسل کشی کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ ہم شیعہ سنی بن جائیں, دیوبندی بریلوی بن جائیں, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہماری فوج دیکھیں, میں جتنی بھی آپ تنقید کریں, ایک پروفیشنل آرمی ہے, ہمارا نیوکلیر پروگرام ہے, ہمارا میزائل پروگرام ہے, ہماری ایجنسی جو ہے وہ دنیا میں ٹاپ کی ایجنسیز میں شمار ہوتی ہے, ایسی بات تو نہیں ہے. تو بھائی چھوٹے کام ذرا ختم کریں, بڑے کام کریں, بڑے کاموں کی طرف آئیں. چھوٹے کام جب کرنے لگتے ہیں تو بڑے کام نہیں ہو پاتے, اور پھر آدمی بڑے کام کرنے سے زیادہ عزت ہوتی ہے, اور چھوٹے کاموں میں اپنی ہی قوم سے جو ہے نا آپ کی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. رائٹ, بہت بہت شکریہ نیمور رحمان صاحب, اینڈ وش یو آل دی بیسٹ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.